کبھی کبھی ہم اس زندگی کو ایسے جیتے ہیں جیسے ہمارے پاس سوٹ کیس میں ایک اور زندگی موجود ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں۔ رات کو ہمیں وہی چیزیں گر لیتی ہیں جو دن کے وقت ہم سے غلطی سے گر جاتی ہیں۔ درد کا بہت خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے درد میں مگن رہنے کی بجائے کسی اور کی سچے درد میں روتی آنکھوں کی پسند ہنستی قوس قزح بنیں۔ ایسے میں درد بھی عطا لگتا ہے، اور جب آپ کسی کے درد میں مرہم بنتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دل کو بھی سکون سے بھر دیتا ہے۔ یہ تو سجدے میں جا کر ہی احساس ہوتا ہے کہ سکون فقط اللہ سے محبت کرنے میں ہے۔ جہاں ہمارا زور چلتا ہو وہاں ہم فرعون بن جاتے ہیں، جہاں زور نہ چلے وہاں معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو، یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھروں کو جنت بنا دیں گی۔ سورج کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ ویسے تو ہماری کہکشاں ملکی وے میں قریب 200 ارب ستارے موجود ہیں، اور ہمارا سورج بھی انہیں 200 ارب ستاروں میں سے ایک ہے۔ لیکن 200 ارب ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ سورج ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اسی ستارے سورج کے نظام میں موجود ایک سیارے پلانٹ زمین پر موجود ہے۔ ہمیں مطلوب توانائی کا ایک بڑا حصہ سورج سے ملتا ہے۔ سورج ایک G2 ستارہ ہے۔ G2 ایسے ستارے کو کہا جاتا ہے جس کا درجہ حرارت تقریباً 5000 کیلون سے لے کر 6000 کیلون کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ ستارہ پیچیدہ کیمسٹری کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس میں مختلف قسم کے بھاری عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ سورج کی سطح بنیادی طور پر ہائیڈروجنور ہیلیم سے بنی ہے۔ اس میں ہائیڈروجن کا تناسب تقریباً 74% بلحاظ کمیت یا 92% بلحاظ حجم، اور بیریم کا تناسب تقریباً 24% بلحاظ کمیت یا 7% بلحاظ حجم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے عناصر جیسے لوہا، نکل، آکسیجن، سلیکان، سلفر، میگنیشیم، کاربن، نیون، کیلشیم ماور، کرومیم معمولی مقدار میں موجود ہیں۔ ایک G2 ستارے کی اوسط عمر کے لحاظ سے سورج کی عمر کا اندازہ 4.6 ارب سال لگایا گیا ہے۔ سورج ہر سیکنڈ ٹن ہائیڈروجن خارج کرتا ہے۔ سائنسدانوں کے ایک محدود اندازے کے مطابق سورج جس حساب سے ہائیڈروجن کو بطور ایندھن استعمال کر رہا ہے، اس لحاظ سے سورج اپنے کور میں موجود ہائیڈروجن اگلے 5 ارب سالوں تک جلانا جاری رکھے گا، اور اس کے بعد ہیلیم سورج کا پرائمری ایندھن ہوگا۔ سورج نظام شمسی کی کل کمیت کا 99.86% ہے۔ سورج کا زمین سے اوسط فاصلہ تقریباً 14.95 کلومیٹر ہے، اور اس کی روشنیوں کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 19 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تاہم یہ فاصلہ سال بھر یکساں نہیں رہتا۔ 3 جنوری کو یہ فاصلہ سب سے کم تقریباً 14.7100 کلومیٹر، اور 4 جولائی کو سب سے زیادہ تقریباً 15.2100 کلومیٹر ہوتا ہے۔ 1200 ٹن بارود سے ہر سیکنڈ میں دھماکہ کیا جائے
تو سورج سے پیدا کی گئی توانائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سورج کی کشش ثقل زمین سے 28 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر ایک شخص کا وزن زمین پر 50 کلو ہے تو اس شخص کا وزن سورج پر جا کر 1400 کلو ہو جائے گا۔ سورج بلحاظ قطر زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ مزید یہ کہ ہماری زمین جیسے تقریباً 10 لاکھ سیارے سورج کی سطح کے اندر فٹ آ سکتے ہیں۔ سورج کے گرد 9 اہم سیارے گردش کرتے ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نیپچون اور پلوٹو۔ جدید تحقیق کی بنا پر پلوٹو کو 2006 میں ہمارے نظام شمسی سے خارج کر دیا گیا تھا۔ سورج ہماری کہکشاں کے مرکز سے تقریباً 24,000 سے 26,000 نوری سال کے فاصلے پر تقریباً 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار اور ایک نئے اندازے کے مطابق 251 کلومیٹر فی سیکنڈ سے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کرتا ہے۔ اس طرح سورج تقریباً ہر 1190 سالوں میں ایک نوری سال کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ موجودہ علم کے مطابق یہ پیمائش ہر ممکن حد تک درست ہیں، لیکن مزید تحقیق کی بنیاد پر ان میں تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، اور سورج تقریباً 25 کروڑ سال میں ہماری کہکشاں کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور سورج تقریباً 25 کروڑ سال میں ہماری کہکشاں کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اس دورانیے 25 کروڑ سال کو کہکشائی سال بھی کہا جاتا ہے۔ سورج کے کور میں سورج کا درجہ حرارت تقریباً 15 ملین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، تقریباً 27 ملین ڈگری فارنہائٹ۔ سورج اپنے محور پر ہر 25.38 زمین کے دنوں یعنی یا 609.12 گھنٹوں میں ایک چکر لگاتا ہے۔ سورج کا رنگ سفید ہے، جو بالائی فضا میں روشنی کے انتشار کے باعث زمین سے اکثر زردی مائل نظر آتا ہے۔ یہ روشنی کی کچھ طول موجوں کو منحا کرنے والا اثر ہے، جس کے تحت روشنی میں سے چھوٹی طول موجیں، جن میں نیلی اور بنفشی روشنی شامل ہیں، نکل جاتی ہیں۔ باقی ماندہ طول موجیں انسانی آنکھ کو زردی مائل دکھائی دیتی ہیں۔ آسمان کا نیلا رنگ اسی الگ ہونے والی نیلی روشنی کے باعث ہے۔ سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت جب سورج آسمان پر نیچا ہوتا ہے تو روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ ہوا سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے باعث یہ اثر اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور سورج ہمیں نارنجی اور کبھی سرخ تک نظر آتا ہے۔ ان ستاروں میں سے کچھ ریڈ جوائنٹ، کچھ بلو جوائنٹ ستارے بھی ہیں، اور یہ سب ستارے سورج سے زیادہ بڑے اور زیادہ وزندار اور زیادہ گرم ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی لازم کرتے جانا جس کا علم تمہارے اور تمہارے رب کو ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، باقی سب تو ریاکاری ہے۔ والدین نیک ہوں تو اس کا اثر اولاد پہ ضرور ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر والدین ہی چور دروازے تلاش کریں گے تو اولاد بھی انہی کے نقش قدم پہ چلے گی۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ہم انسان محدود بصارت و بصیرت رکھتے ہیں، اس عظیم الشان کی مصلحت نہیں جان پاتے، بس غم سے نڈال ہو جاتے ہیں۔
اس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر، شکر، برداشت، حوصلہ، جزا، سزا، آزمائش، انعام یا عذاب، سب اس کی طرف سے ہے، اس کی وہی جانیں۔ ذکر الہی دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنے تو سارا بدن خود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ شیطان اور نفس کی وجہ سے ہمیں کسی کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی صورتحال کی وضاحت کر دے تو مان لیں، کبھی بھی غلط رویے پر اصرار نہ کریں۔ استاذہ فہد ہاشمی۔ ہمیں سکون، انعام، جنت اپنی نیکیوں کے بدلے نہیں ملیں گے، بلکہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کر بدلے میں یہ سب ملے گا۔ پھر جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے دل کو دنیا اور آخرت میں گھبراہٹ سے بچائیں گی۔ اگر آپ کا دل بہت جلدی گھبرا جاتا ہے تو آپ نیکیاں ڈھونڈا کیجیے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی سڑک پار کروا دینا، زبان پر طنز آ جائے کے باوجود کسی کا دل نہ دکھانا۔ یاد رکھیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کام آپ کے دل کی گھبراہٹ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ کبھی بد ذائقہ پل کھایا ہو تو عجیب محسوس ہوتا ہے نا؟ اسی طرح جب انسان اس دنیا کی زندگی کی حقیقت جان جاتا ہے تو اسے یہ دنیا ایسی ہی کسی شاندار نظر آنے والے بدمزہ کھانے کی مانند لگنے لگتی ہے۔ پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جس کو جتنی جلد پتہ چلتا ہے وہ اتنی ہی جلد اپنے اللہ کے قریب کو تلاش لیتا ہے۔ جو اللہ کے قریب کا فیض پالے اسے دنیا سے کیا غرض؟ بعض اوقات ہمیں خود کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنی توجہ کی، اپنی محبت کی۔ ہماری روح، ہمارا دماغ، دل توجہ مانگتے ہیں اور ہم وہی توجہ، محبت، احساس دوسروں میں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کہیں ہمیں خود کی ضرورت بھی ہے۔ اپنا خیال خود رکھنا سیکھیں، خود کو خوش رکھنا سیکھیں۔ آپ اپنے آپ کو خود بچا سکتے ہیں، جہنم سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے دکھوں سے۔ اگر آپ کا خیال ہے کوئی اور آ کر آپ کو بچائے گا، آپ کو خوش کرے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری پہلی توجہ محبت خود کے لیے ہوتی ہے۔ جو خود کو نہ سنبھال پائے بھلا وہ دوسروں کے لیے کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ اپنا خیال رکھیں، اپنی روح کی پیاس اللہ کے ذکر سے بجھائے، دل کو تلاوت قرآن سے سکون دیں، دماغ کو سجدے سے سکون دیں۔ یہ سب کوئی اور نہیں کرے گا، آپ کے لیے آپ کو خود کرنا ہے۔ ایک خاص چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، اسباب تیار کرتے، ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن پھر بھی وہ چیز مل ہی نہیں رہی ہوتی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر ایسا کیوں؟ سب کچھ تو کرنے کی کوشش کر رہی میں، پھر کیوں یہ چیز مجھے نہیں دی جا رہی؟ مجھے یوسف علیہ السلام کے واقعے نے سمجھایا کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی قیدی جو کہ آزاد ہونے والا تھا سے کہا کہ یہاں سے نکل کر میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا، جانتی ہوں اس کے بعد وہ مزید چند سال قید ہی میں رہے۔ پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ ان انجانے میں یوسف علیہ السلام اسباب پر بھروسہ کرنے لگے۔ ان کا مقصد تو بس ذریعہ بنانا تھا، مگر وہ ذریعہ پر بھروسہ کر بیٹھے۔ ہم بھی یہی کرتے، ہم اسباب پر بھروسہ کرتے، خود کو اللہ کے حوالے کر دے، پورے کا پورا اللہ پاک سے کہہ دیں یہ میرے مسائل ہیں، میں دعا بھی کر رہی اور کوشش بھی، لیکن یہ آپ کی کن کے محتاج ہیں اور انہیں آپ ہی نے حل کرنا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ یقین کریں کہ پھر آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ ایسے ہینڈل کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ عظیم۔ خود کو سارا دن ان لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کیجیے جو آپ سے پیار کرنے والے ہوں، کچھ بڑا کرنے کی ترغیب دینے والے اور ہر قدم پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں۔ یقین جانیے زندگی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ کو بے پناہ خوشی کا احساس ہوتا رہے گا۔ اے اللہ رب العزت ہم سب کو صبر و شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سال 2023 میں کچھ عادتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کا یادگار ترین سال بنائیں۔ سال 2020 سے لے کر سال 2022 تک دنیا بھر کے لیے مشکل ترین سال ثابت ہوئے ہیں، مگر سال 2023 کی آمد نے دنیا بھر کو ایک نئی امید دے دی ہے، مگر اس امید کی کرن کو اسی وقت حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے جبکہ ہم اپنے روزمرہ کی عادات میں ایسی مثبت تبدیلیاں لے کر آئیں گے جس سے ہماری صحت اور قوت مدافعت بہتر ہو سکے اور ہم بہترین صحت کی حالت میں سال 2023 میں داخل ہو سکیں۔ ایسی کچھ عادات کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ نمبر 1، قدرتی طور پر جاگنے کی عادت۔ عام طور پر ہم سب بھی الارم کی مدد سے مقررہ وقت پر جاگ جاتے ہیں، لیکن اس طرح جاگنے کا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے اور وہ بوجھل رہتا ہے، لیکن ہمارے جسم میں بھی ایک الارم موجود ہوتا ہے جو کہ قدرتی طور پر کام کرتا ہے۔ اس سال 2023 میں اس بات کی عادت بنائیں کہ اپنے اس قدرتی الارم سے جاگیں۔ اس طرح جاگنے والا فرد خود کو زیادہ چاق و چوبند محسوس کرتا ہے۔ اپنے سونے کے وقت کو فکس کرنے سے جسم خود بخود مقررہ وقت پر جاگنے کی عادت اپنا سکتا ہے۔ نمبر 2، دن کا آغاز مسکراہٹ سے کریں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک کی زندگی مشکلات اور ٹینشن سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اپنی زندگی کو مثبت طرز انداز آپ خود دے سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی صبح کا آغاز مسکرا کر کرنے کی عادت اپنائیں۔ اس سے آپ کو ایک نئی توانائی ملے گی اور بہت سارے مسائل تو صرف اس سے مثبت طرز انداز ہی سے حل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، روزانہ ورزش کریں۔ صحت کے لیے روزانہ ورزش کرنے کی عادت کو اس سال کا بنیادی حصہ بنائیں۔ یہ ورزش چاہے جم جانے کی صورت میں ہو یا پھر اپنے تلاوت قرآن سنتے ہوئے جاگنگ کرنا، یہ سب آپ کی صحت میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 4، خوش رہنا سیکھیں۔ خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی اس خوشی کو اپنے اندر سے تلاش کیا جائے۔ یہ خوشی بہت سارے پیسوں کو خرچ کر کے نہیں مل سکتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی
باتوں سے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انسان اپنے اندر کی اس خوشی کو تلاش کر سکتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کی کشتی کو اسی سال میں مایوسیوں سے نکال سکتے ہیں۔ نمبر 5، اجرت کو دور کریں۔ ہم سب کو ہمیشہ ہی سے جلدی کام کو ختم کرنے کا درس دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم ہر وقت ایک اجرت کا شکار رہتے ہیں، جبکہ خود کو وقت دے کر کچھ وقت اپنے ساتھ گزار کر ہم اپنی توانائی کو بڑھا سکتے ہیں۔ کچھ دیر سکون سے بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنے سے انسان کے ذہن و دل کو ایک نئی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ نمبر 6، روزانہ صبح ناشتہ کرنا شروع کریں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صبح کے وقت کام پر جانے کی جلدی کے سبب ناشتہ کرنے کی عادت تقریباً ختم کر چکے ہیں، مگر اس سال میں آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ اس سال ہر صبح کا آغاز اپنے پسندیدہ ناشتہ سے کریں گے۔ اس سے ایک جانب تو دن کا آغاز خوشگوار انداز میں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جسم کی توانائی میں اضافہ ہوگا اور ایک بہترین موڈ کے ساتھ دن کا آغاز ہوگا۔ نمبر 7، سال 2023 میں دوستوں سے رابطے بحال رکھیں۔ زندگی کی مصروفیات میں ہم لوگ اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ سال 2022 بہت سارے پیارے ہم سے چھوٹ گئے ہیں اور بہت چاہنے کے باوجود ہم ان کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں، لیکن ایک تحقیق کے مطابق ہمارے زندگی کی سب سے بڑی خوشی کسی بہت قریبی دوست سے دوبارہ سے ملنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ عادت اپنائیں کہ اپنے دوستوں سے تعلق بحال رکھا کریں اور دن میں کسی نہ کسی وقت ان کے لیے وقت ضرور نکال کر لیا کریں۔ نمبر 8، سال 2023 میں تجربات پر پیسے خرچ کریں۔ عام طور پر ہم اپنے کھانے پینے اور آسائشوں پر تو پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جو پیسہ ہم تجربات پر خرچ کرتے ہیں ان سے ملنے والی خوشی کا مقابلہ کسی آسائش سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں حاصل ہونے والا تجربہ ہماری زندگی کو ایک نئی راہ گزر پر رواں کر سکتا ہے۔ نمبر 9، محبت کا اظہار کر دیا کریں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا کسی کو پیار کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے جسم میں ایک کیمیکل آکسی ٹوسن کا افراز ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے کسی اپنے کو گلے لگا کر گلے شکوے دور کر کے یا پیار کر کے خوشی کا ایک جذبہ اندر تک اتر جاتا ہے جو خوشی کا باعث ہوتا ہے، جو ذہنی سکون کا باعث بھی ہوتا ہے۔ نمبر 10، رات کا کھانا لازمی کھائیں۔ سارے دن کے کاموں کے بعد رات کے وقت کا کم از کم 1 گھنٹے کو لازمی طور پر اپنے لیے مختص کریں جس میں آرام سے رات کا کھانا کھائیں۔ اس کے بعد کچھ وقت اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزاریں، اس کے علاوہ کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالیں۔ نمبر 11، سال 2023 میں سورج کو مثبت رکھیں۔ مثبت سوچ در حقیقت ہمیں کامیابی کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہر مشکل میں سے کوئی نہ کوئی مثبت نقطہ نکال کر اس سے نیا سبق سیکھنے کی عادت کو اس سال کا اصول بنائیں۔ نمبر 12، پوری نیند لیں۔ جس طرح انسانی جسم کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسانی جسم کو 7 سے 8 گھنٹوں کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔
تاکہ وہ اپنے اگلے دن کے کاموں کے لیے تیار ہو سکے۔ اس وجہ سے اپنی نیند کا خیال رکھیں اور ہر سکون نیند لینے کی عادت اپنائیں۔ نمبر 13، سال 2023 میں کچھ کام اوروں کے لیے کریں۔ اپنے فائدے کے لیے تو انسان کم کام کرتا ہی ہے، مگر کچھ کام صرف اس نیت سے کرنا کہ اس کا اجر دوسروں کی خوشی کی صورت میں مل سکتا ہے، بہتر بڑی بات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایک اصول بنائیں کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کام روزانہ کی بنیاد پر کریں گے۔ نمبر 14، اس سال کچھ نیا ضرور سیکھیں۔ انسان جب کچھ نیا سیکھتا ہے تو اس کو ایک نیا اعتماد اور نئی خوشی حاصل ہوتی ہے، جس سے اس کے ذہن کو تازگی ملتی ہے اور وہ نئے کام کرنے کا حوصلہ پاتا ہے۔ ایک بات کو دنیا کی مثال سے سمجھتے ہیں، 200 یا 500 کا بیلنس کروانے کے بعد اگر کوئی خاص کمپنی کا جو کوڈ ہے وہ نہیں لگاتے، چند منٹوں میں آپ کا سارا بیلنس اڑ سکتا ہے ڈیٹا آن کرنے سے، لیکن اگر وہ لاک آپ لگا دیتے ہیں کوڈ تو پورا مہینہ بڑے سکون سے آپ یوز کر سکتے ہو۔ تو اسی طرح سنت بیسکلی کوڈ ہوتا ہے، پیکج ہوتا ہے، وہ پیکج سنت کے مطابق لیجئے تو 1 رکعت بھی کروڑوں میں پڑ سکتی ہے، اجر مل سکتا ہے۔ پیکج سے ہٹ کے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر اس میں ملاوٹ ہے، بدعت ہے، سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، مدینے والے کی مہر نہیں لگی تو وہ قابل قبول نہیں، ضائع ہے، رد ہے، برباد ہے۔ برا کرنے والے اپنی برائی کو پا لیتے ہیں، وہ الفاظ کی برائی ہو یا عمل کی، وہ پلاننگ کی شکل میں ہو یا حسد اور بدنیتی کی شکل میں۔ جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودا جاتا ہے، اس میں کودنے والا خود دفن ہو جاتا ہے۔ جو کام کسی دوسرے کے خلاف کیا جائے وہ دراصل انسان کے اپنے خلاف جاتا ہے اور بڑی شدت سے جاتا ہے۔ ہمارا مقصد اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے۔ اللہ کی جانب جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ ہم اسے سارے کا سارا عبور کر لیں، ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اسی راستے پر موجود ہوں۔ ذرا سوچئے، اللہ سے غافل ہو کر کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو بری طرح منہ کے بل ہی گریں گے۔ پناہ مانگے اس دنیا کی ہر اس چیز سے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اور اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیں، پھر آپ کبھی ذلیل و رسوا اور پریشان نہیں ہوں گے۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ دعائیں ہمیں رنج و الم، فکر و پریشانی، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتی ہیں۔ یہ ایسی ڈال بنتی ہیں کہ ہمیں ان تمام مصائب سے دور رکھتی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ سے طلب کرتے رہیں۔ کسی چیز سے اپنی محرومی پر غم نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر وہ چیز آپ کو مل جاتی تو شاید مزید غم کا سبب بنتی۔ ہم نہیں جانتے، ہمارا رب جانتا ہے۔ تقدیر پر راضی رہنے میں بہتری ہے۔ الحمدللہ۔ ہر مسئلہ اس کے سامنے رکھ دو، یقین مانو ساری دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کے مسائل حل کر سکے، جو آپ کے لیے راستوں کو آسان بنا سکے۔ وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ مجھے فیس بک پر جانے اور ایسے دوستوں سے بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن سے میں کبھی نہیں ملا ہوں۔ میرے خیال میں اس قسم کا لفظ دوست کے معنی کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں اس سے مستثنیٰ ہوں، کیونکہ میں دوستی کی قدر اور احترام کرتا ہوں۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کیجئے کہ کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔